السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ پر جب سے پاسا ایکٹ لاگو ہوا ہے تب سے سارے لوگ کشمکش میں ہیں اس بات کو لے کر کے کہ ان پر ان کے خلاف جو ایف آئی آر درج ہوئی تھی اور پاسا ایکٹ لاگو ہوا ہے کب ان کو رہائی ملے گی۔ اس بات کو لے کر رمضان المبارک میں 3 سے 4 مرتبہ احمد آباد ہائی کورٹ میں سنوائی ہو چکی ہے، اور اس کے بارے میں کیا خبر ہے اور ہائی کورٹ سے کیا خبر آئی ہے، کیا معاملات ہیں، جج کی طرف سے کیا کہا گیا ہے، وہ ساری باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ پوری ویڈیو آپ دیکھیے گا ضرور، اس لیے کہ جب سے ان پر لگاتار 3 FIR درج ہوئی، اس کے بعد پھر پاسا ایکٹ لاگو ہوا اور پاسا ایکٹ کے تحت ان کو جیل میں بند کر دیا گیا ہے۔ ایک ویڈیو میں نے آپ کو دکھایا تھا جس میں مفتی سلمان اظہری صاحب کے وکیلوں نے بیان دیا تھا کہ ان پر کس طرح سے غلط طریقے سے 3 FIR درج ہوئی تھی۔ اس کے بعد 18 مارچ کو پھر احمد آباد ہائی کورٹ میں اس بات کو لے کر سنوائی ہونے والی تھی کہ ان پر مفتی سلمان اظہری پر جو FIR درج ہوئی تھی وہ غلط طریقے سے FIR درج ہوئی تھی، لیکن کورٹ میں بہت سارے مقدمات تھے، اس وجہ سے اس دن سنوائی نہیں ہو پائی۔ اور پھر 19 مارچ کو اس بات کو لے کر سنوائی ہوئی، یعنی کل، کہ ان پر جو پاسا ایکٹ لاگو ہوا ہے وہ پاسا ایکٹ ان پر پاسا ایکٹ لاگو نہیں ہونا چاہیے تھا، اس پاسا ایکٹ کے خلاف جو ہے سنوائی ہوئی، اور اس کورٹ کی طرف سے کیا جو ہے معاملات آئے ہیں، کیا حکم صادر ہوا ہے، یہ بات ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ لیکن 18 مارچ یعنی پرسوں جو 3 FIR کے خلاف جو غلط طریقے سے FIR ہوئی تھی اس کے خلاف جو سنوائی ہوئی تھی، اور کورٹ میں زیادہ مقدمات ہونے کی وجہ سے اس دن سنوائی نہیں ہو پائی تھی، تو اس کی تاریخ جو ہے اگلے مہینے 23 اپریل کو کر دیا گیا ہے، یعنی لگ بھگ 1 مہینہ کے بعد اس بات کو لے کر سنوائی ہوگی کہ ان پر جو FIR درج ہوئی تھی وہ غلط طریقے سے درج ہوئی تھی یا صحیح طور پر۔ اس بات کو لے کر بھی سنوائی ہونے والی ہے، اور پاسا ایکٹ کو ہٹانے کے لیے بھی سنوائی ہو رہی ہے، اور ان کی طرف سے جو وکیل ہیں لگاتار کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن بہت جلد ان کو رہائی مل جائے گی۔ لیکن اگلی سنوائی جو ہے 23 اپریل کو ہے، ڈیٹ جو ہے دیا گیا ہے 23 اپریل، تو 1 مہینہ کا ٹائم اور بھی ہے اس بات کو لے کر سنوائی ہونے میں کہ ان پر جو FIR درج ہوئی تھی وہ صحیح طور پر ہے یا غلط طور پر ہے، اور ان کی طرف سے وکیل لگاتار کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ دیکھیے، ایک بات تو سامنے یہ آ گئی ہے کہ ان پر جو یہ مصیبتیں آئی ہے، پریشانی یہ اس وجہ سے آئی ہے کہ جو کچھ لوگ جو ہے ان کی پرانی ویڈیوز کو کاٹ کر کے لگا رہے ہیں اور وائرل کر رہے ہیں۔ ان ویڈیوز کو لگانے کی وجہ سے ان کی پریشانی میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا۔ تو آپ کو ایسا نہیں کرنا، بلکہ اس ماہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ مفتی سلمان اظہری کے لیے دعا کرنا ہے کہ اللہ ان کو رہائی عطا فرمائے، ان کی جلد از جلد رہائی ہو جائے، سارے معاملات سے بری ہو جائے، اور وہ ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ ان کی کوئی خطا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس سے پہلے 4-5 دن پہلے جو کورٹ میں سنوائی ہوئی تھی، مفتی صاحب کے وکیلوں نے جو بیان دیا تھا، یہ بیان دیا تھا کہ پاسا ایکٹ ان پر لاگو ہوتا ہے جو بہت بڑا خونخوار ہو، قاتل ہو، یا دیش کے لیے، ملک کے لیے بہت بڑا خطرہ ہو۔ لیکن مفتی سلمان اظہری تو ایسا ہے نہیں کہ دیش کے لیے بہت بڑا خطرہ ہو، بہت بڑا مجرم ہو، بہت بڑا جو ہے قاتل ہو، تو ایسا کوئی معاملہ ہے نہیں۔ لیکن پھر بھی ان کو زبردستی پھنسانے کے لیے ان پر پاسا ایکٹ لاگو کیا گیا، اور پاسا ایکٹ لاگو کرنے کے لیے اس سے پہلے 3 FIR غلط طریقے سے درج کی گئی تھی۔ تو ان تمام معاملات کو لے کر یہی خبر ہے، اور آئندہ کیا باتیں ہوتی ہیں، اور 19 مارچ کو کورٹ کی طرف سے کیا بات ہوئی تھی، کیا سنوائی ہوئی، اور جج کی طرف سے کیا کہا گیا، وہ بات ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے۔ جب آئے گی تو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ الرحمن ضرور رکھ دوں گا،
तब तक के लिए वीडियो में आप बने रहिए, चैनल पर बने रहिए। नए हों सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि इस तरह की खबरें आप भी जानें। और इस चैनल पर सुन्नी नेटवर्क SN चैनल पर दीनी मसाइल भी नश्र किए जाते हैं। तो दीन और दुनिया की खबरों के लिए, मालूमात के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलता हूँ, खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।